ویلکم بیک ان نیوز اپڈیٹس۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے وفات کے بعد ان کی ذات پاک پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں، اور ان کے بیٹے جو سعد حسین رضوی صاحب ہیں ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے ان پر بھی غلط الزامات لگائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر مکمل گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے مکمل اس کی ڈیٹیل پیش کریں گے کہ آیا کہ ان کے جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں سچے، اور لوگوں کی اس کے بارے میں کیا ترتیب ہے۔ جی، سب سے پہلے میں بات کروں گا ان لوگوں کی جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے ہیں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ذات پر۔ پہلی بات یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اس کی وفات کے بعد، اس کی موت کے بعد اگر تم لوگ اس کے بارے میں کوئی اچھی زبان استعمال نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کوئی برے لفظ بھی استعمال مت کرو، کیونکہ اس کا معاملہ اور خدا کا معاملہ ہے۔ تم اس کے بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات مت کرو۔ نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے۔ کل میں کچھ سوشل میڈیا پر خبریں سن رہا تھا رات کو، تو ایئر وائی نیوز جو کہ بہت بڑا سوشل میڈیا پاکستان کا نیوز کا، اس پر ایک پروگرام چل رہا تھا۔ اس کے پروگرام میں جو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بڑے بیٹے ہیں سعد حسین رضوی صاحب، جنہوں نے قیادت سنبھالی ہے تحریک لبیک کی، حالانکہ میں تحریک لبیک کی حمایت نہیں کر رہا اور نہ ہی میں تحریک لبیک کا رکن ہوں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کی پاسداری کریں۔ تو بات کرتے ہیں کہ وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نیچے ہیڈنگ چل رہی تھی کہ سعد حسین رضوی صاحب پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں جن لوگوں نے الزامات لگائے ہیں میں ان کا نام تو شو نہیں کروں گا، کیوں ویسے بھی غیبت بنتی ہے کسی کا گلہ کرنا، کسی کا شکوہ کرنا، کسی کی بات اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ بس میں ان کا نام نہیں لوں گا، ویسے ان کی بات کروں گا کہ ان لوگوں نے سعد حسین رضوی صاحب کی ذات پر الزامات لگائے ہیں کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ جی، یہ بات جب میڈیا کے درمیان پروگرام میں ہو رہی تھی تو وہاں پر جو تجزیہ کار بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جن علماء کرام نے ان لوگوں پر الزامات لگائے ہیں وہ الزامات انہوں نے بالکل غلط بنیاد پر لگائے ہیں، کیونکہ اگر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی موجودگی میں یہ الزامات لگاتے تو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس چیز کا جواب دیتے ان لوگوں کو، اور ان لوگوں اگر ان کے الزامات ٹھیک تھے تو ان کی موجودگی میں انہوں نے کیوں نہیں لگایا۔ جو ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے بعد میں یہ الزامات نکالے کہ وہ نشہ کرتے ہیں، یہ تو ان کے آپس کی کچھ گٹھ جوڑ ہے۔ لیکن جو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ذات پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ شر پسند عناصر نے پاکستان کے اندر فرقہ ورستی جو فرقہ وریت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کو ہوا دینے کے لیے کچھ ان کی ذات پر الزامات لگا دیے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ جب اپنا نعرہ لگاتے تھے وہ شرکیہ نعرہ لگاتے تھے، وہ شرک کرتے ہوئے فوت ہوئے ہیں۔ یہ بھی میرے سامنے ایک کلپ آیا یوٹیوب پر، تو میں نے کہا کہ بھائیوں کو بتا دوں، تو اس لیے یہ الزامات جو ان پر لگائے جا رہے ہیں، میری بات تو سن کر کچھ لوگوں کی دل شکنی تو ہوئی ہوگی، کچھ لوگوں کی عرضہ سرائی بھی ہوئی ہوگی، لیکن میری بات کے اندر اگر تھوڑا سا بھی وزن ہو تو لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے ضرور کہ یہ بات ٹھیک کر رہا تھا بھائی۔ بات یہ اصل میں یہ ہے کہ جب حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب ختم نبوت کی بنیاد پر، ناموس رسالت کی بنیاد پر اسلام آباد کے اندر دھرنا دے رہا تھا، پورا ملک انہوں نے جیم کر دیا تھا، جب آصف ملونہ نے نبی علیہ السلام کی ذات کی اندر گستاخی کی تھی، تو اس وقت اہل حدیثوں کے جو جماعت ہے نا، ان کے ناظم اعلیٰ ابتسام الہی ظہیر کے بیٹے شام الہی ظہیر نے کہا تھا کہ یہ بغیر ٹانگوں والا شخص
جب تمام ملاؤں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں منبر کے اوپر چڑھ کر اس چیز کے خلاف بیان دینے میں، تو بغیر ٹانگوں والے شخص نے ہمت باندھی اور اسلام آباد کے اندر تمام ملک کو ہلا کر رکھ دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خاطر نہ اس نے بارش کی پرواہ کی، نہ اس نے گرمی کی پرواہ کی، نہ اس نے سردی کی پرواہ کی، اتنے دنوں تک وہاں پر بیٹھا رہا، اور کس کی خاطر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خاطر، اس کی ناموس کی خاطر۔ اگر آج ہم لوگ ان کی وفات کے بعد ان پر الزامات لگائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ شامل ظہیر صاحب اپنے جمعہ کے خطبہ میں کہہ رہے تھے، اے بریلویو، تمہارا وہ جو سب سے اعلیٰ ناظم اعلیٰ تھے، تمہارا ایک کیا وہ کہتے کہ حصہ تھے بریلویت کے، انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے عقائد اپنی اپنی جگہ، لیکن اگر بات کی جائے ناموس رسالت کی جگہ تو سب سے بہترین آج کے دور میں سپہ سالار جو تھے وہ خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ ارے چیز وہی ہوتی ہے جس کی غیر تعریف کرے، چیز وہی ہوتی ہے جس کی غیر تعریف کرے۔ اور اگر ہم دیکھیں سورج کو، سورج اپنی جگہ، مثال میں دے رہا ہوں آپ کو سورج تعریف کی، سورج اپنی جگہ کھڑا ہے آسمان کی بلندیوں پر، اور وہاں پر اپنے چمک دمک سے تمام دنیا کو روشن کر رہا ہے، لیکن اگر نیچے سے کوئی انسان آ کر اس کی ذات میں کہہ کہ سورج کی شکل یہ ہے، اس کی روشنی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی زبان سے اس کی سورج کی ذات میں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو چمکتا دمکتا رہے گا۔ اس طرح حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو کہ اتنی دیر سے ناموس رسالت کی جو تمام کوششیں تھی اس کو اپنے مقصد بنا کر ڈٹے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حساب سے وہ اپنی گفتگو کرتے رہے، اپنے طریقے لبیک کو وہاں پر چلاتے رہے۔ اگر آج کوئی انسان کھڑا ہو کر ان کی ذات میں گستاخی کرے گا تو وہ اپنا ہی منہ کالا کرے گا، ان کی ذات چمکتی اور دمکتی رہے گی۔ اور آگے جو بھی معلومات ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ میں محمد رشید پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اپڈیٹ چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔